بسم اللہ الرحیم 16واں پارہ سورہ مریم آیت مبارکہ 12 اور اس کے بعد کی آیات۔ آیت شریفہ نمبر 12 سے بات کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ شریفہ کے معنی: یا اے یحییٰ، یحییٰ خذ پکڑو، اور ذال کو الکتاب کے ساتھ ملانے کے لیے خذ، تم پکڑو الکتاب، کتاب کو، تورات یا اللہ جانے کوئی خاص کتاب ہو تو، بقوہ مضبوطی سے، وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو حکم، صبیہ بچپن میں۔ آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ: اے یحییٰ، تم کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے دیا بچپن میں حکم۔ آیت کریمہ میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے جو اللہ تعالی نے کچھ پڑھنے کے بعد اپنی توفیق سے سمجھ میں ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں ڈالی ہیں، انہیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں۔ اللہ غلطی معاف کرے اور ٹھیک بات کہنا اور سننا اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنے۔ پہلی بات جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، قرآن کریم میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن انبیاء کا ذکر ہے، اللہ تعالی نے انہیں ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم کے مطابق سارے قرآن کریم میں کہیں بھی ان کے اسم گرامی کے ساتھ انہیں نہیں پکارا گیا۔ کہیں بھی میرے محدود علم کے مطابق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر۔ اور اس میں بلا شک و شبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب انبیاء شان و عظمت والے ہیں، لیکن اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد، ممتاز اور سب سے نمایاں شان و عظمت کا اظہار ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یحییٰ زندہ رہو، اللہ پاک نے نام ہی یہ خود منتخب فرمایا۔ خذ الکتاب، خذ الکتاب، کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ کہ ہاتھوں سے گرنا نہ پائے، یہ بھی کتاب کا ادب ہے، لیکن اللہ بہتر جانے مراد ہے اس کو یاد کرو بقدر استطاعت، اس کے معانی کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو معاشرے میں لاگو کرو۔ یہ ساری باتیں ہوں تو اللہ کے اور اس کے ساتھ یہ کتاب دوسروں تک پہنچاؤ کہ وہ بھی یہ سارے کام کرنے میں لگ جائیں۔ یہ ساری باتیں ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے کتاب کو پکڑنے کا حق
ادا کرنے کی اللہ سے امید ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پکڑنے کی توفیق دے، اور یہی خیر اللہ ہماری اولادوں میں اب بھی لائے اور نسلوں میں اپنی رحمت سے جاری و ساری فرما دے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے اسے حکم دیا۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین نے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے اس کے متعدد معنی بیان کیے، انہی میں سے فیصلہ کرنا، اسی طرح عقل و دانش، اسی طرح کتاب کا سمجھنا اور کتاب پر عمل کرنا، اسی سے نبوت۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شاید مراد ان سب کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اپنے منتخب کردہ نبی کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا صبیہ، بچپن میں انہیں بچپن ہی میں بار نبوت، نبوت کی ذمہ داریوں اور کار نبوت اور نبوت کے کام کے لیے رب ذوالجلال نے تیار فرما دیا۔ یہاں شاید یہ سوال ہو اور وہ بیکار ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچپن میں اتنی زیادہ باتیں کسی میں جمع ہو جائیں؟ سوال کرنے والے کی سمجھ سے یہ بات دور اور بلند ہے۔ اپنی سمجھ اور عقل کا نئے سرے سے جائزہ لے۔ میری، آپ کی اور کائنات میں سے کسی بھی مخلوق کی سمجھ اللہ کے بیان کے خلاف اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ٹوک فرمایا، اور کیا اللہ کے لیے بچپن میں وہ دینا جو عام لوگوں میں نہیں مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بولیے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرمائیں تو انہوں نے کیا کیا فرمانا ہے؟ کن۔ تو کن فرما کے اس کام کے ہونے کے لیے مادی اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کی بجائے خود جو پیدائش ہے، کیا وہ مادی اسباب جو وہاں تھے ان سے اس کا کوئی میل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا وہ مادی اسباب کے مطابق ہے۔ ماں کی گود میں ان کا عقل و دانش سے لبریز ایسی گفتگو فرمانا، اللہ میں اپنی رحمت سے عافیت دے اور وہ پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ وہ عنقریب ہی بات آ رہی ہے، وہ مادی اسباب کے زمینی حقائق کے مطابق ہے۔ عرش والے کے اختیارات کو، ان کی باتوں کو زمینی پیمانوں سے ماپنے والے کی عقل کی کمی کی دلیل ہے۔ اللہ اس بیماری سے اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو نجات دے۔ ایک بات اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اس سے پہلے بات جو گزری ہے اس میں کہاں تک بات پہنچی تھی؟ کچھ یاد ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی، نشانی عطا کی گئی، تسبیح کا صبح و شام حکم دیا گیا، اور انہوں نے اسی زبانبندی کے ایام میں یہ حکم دوسروں کو دیا۔ اس تک پڑھائیے، اس سے آگے بھی کچھ ہے۔
اب یہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام اور جو اس کے بعد بیان ہے، کچھ سن چکے ہیں، کچھ اللہ کی توفیق سے سنیں گے، کدھر سے آ گیا؟ بس نشانی ملنے سے اور تسبیح صبح و شام کرنے اور اس کا حکم دینے سے کافی چیزیں درمیان میں ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں واضح ہے؟ جی حادم بیٹا واضح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم میں یہ طریقہ عام ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو بیان کیے بغیر سمجھی جاتی ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ نشانی ملی، انہوں نے یہ کیا، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر پیدا ہونے سے لے کر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ وقفہ تو ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ قرآن کریم نے ان سب باتوں کو چھوڑ دیا۔ جو باتیں سمجھی جاتی ہیں اللہ پاک ان سے بہتر بیان کرنے والا کون ہے اور ان سے بہتر جاننے والا کون ہے کہ جو بات سمجھی جائے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو بات کرنے کا لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہو وہ قرآن کریم کے طریقے سے رہنمائی پائے کہ اس ایسا طریقہ کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بات کچھ واضح ہوئی ہے؟ آیت شریفہ نمبر 13 اور اسی پر انشاءاللہ بات کو روک دیں گے۔ الفاظ شریفہ کے معنی دیکھیے، وحنانن اور بہت بڑی شفقت کرنے والے، من لدنا ہماری جانب سے، وزکاتن اور پاکیزہ، وکان تقیہ اور تھے وہ متقی۔ اب یہ آیت شریفہ کے الفاظ کے بھی معنی دیکھ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد بقیہ با محاورہ ترجمہ اور کچھ تفسیر اللہ تعالیٰ عافیت اور توفیق دے آئندہ درس میں کریں گے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والد باپ والدین، یہاں والدین کن کو کہتے ہیں؟ ماں اور باپ، ہے اپنے، اور اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں تھے، جباراً سرکش، عصیہ نافرمان۔ انشاءاللہ الرحمن انہی دو آیت کریمہ کے بامحاورہ ترجمہ سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ مولا کریم کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کرے اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔